بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کا سبق فاعل کی تفصیلی بحث کے بارے میں ہے، جیسا کہ آپ لوگ بورڈ سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا گزشتہ کل کے سبق سے جوڑ دینا چاہتا ہوں۔ یہ فاعل کس کی قسموں میں سے ہے؟ مرفوعات کے قسموں میں سے ہے۔ مرفوعات میں کل کتنی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں؟ 8 قسمیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی جو ہے خبر، اور افعال ناقصہ کے اسم، ماولا مشابہ بلیسا کا اسم، اللہ نفی جنس کی خبر، یہ سب کے سب مرفوعات میں سے ہیں۔ لیکن کہیں پہ آپ نے یہ پڑھا کہ فاعل پر ضمہ ہوگا، مرفوعات میں سے ہیں اس لیے فاعل پر صرف ضمہ ہوگا، یا مبتدا خبر پر ضمہ ہوگا، ایسا پڑھا آپ نے؟ کہیں نہیں پڑھا۔ تو مرفوعات کی کل کتنی صورتیں آپ نے پڑھی؟ حالت رفع کی کل کتنی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں؟ یہ 5 صورتیں پڑھی آپ نے، بھول گئے؟ 5 صورتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرفوعات کی جو 8 قسمیں ہیں، ان 8 قسموں میں ان 5 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے گی۔ پوری بات سمجھا میں پا رہا ہوں؟ کیونکہ بحث ہو رہی ہے یہ اسماء متمکنہ، اس میں معرب ہی میں اعراب آئے گا، اسی میں نہ اعراب بدلتا رہے گا۔ تو مرفوعات کی جب یہ قسمیں ہیں تو مرفوعات کی کل 5 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی ضمہ کے صورت میں، کبھی ضمہ ظاہرہ کے صورت میں، کبھی ضمہ تقدیری، کبھی واو، کبھی الف، کبھی جو ہے اس کے بعد واو تقدیری بھی پڑھا کیا جی، ہے نا؟ تو بہرحال وہ سبق گزر چکا ہے، 5 صورتیں اس کی ہیں، ان 5 میں سے کوئی ایک صورت آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ کب آپ کو ملے گا؟ جب ان 16 قسموں کا اعراب کا تفصیلی علم آپ کے پاس ہوگا۔ جیسے آپ کو کوئی کہا اس میں منقوص 16 قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو اس کا تفصیلی اعراب آپ پتہ چلا اس میں منقوص مان کے چلو، کبھی فاعل بن گیا، کبھی مبتدا بن گیا، کبھی انا کی خبر، کبھی کانا کا اسم، بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ تو اب اگر وہ مفعول بن گیا تو اس میں اعراب کیا دو گے؟ تو جب تک آپ کو تفصیلی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں منقوص کا اعراب کیا ہے، حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں تقدیری کسرہ کے ساتھ، تو وہ آپ کی پونجی ہے۔ وہ 16 قسموں کا تفصیلی اعراب آپ کو پتہ ہوگا، تب آپ کی نظر سے کوئی بھی فاعل، مفعول ہو، مبتدا خبر ہو، اور جو جتنے بھی ہو، وہ اعراب میں غلطی سے نکل کر نہیں، یعنی غلط ہو کر نکل جائے گا، آپ کی نظروں سے ایسا نہیں ہوگا، آپ صحیح اعراب پڑھ کر ہی آپ آگے نکلو گے۔ تو فاعل جو آج کے سبق میں کیا ہم کو جاننا ہے؟ فاعل جو کہ مرفوعات کی ایک قسم ہے۔ فاعل ہے کیا چیز؟ جنرلی طور پر میں نے بتایا تھا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح نحو میں ہر کام کرنے والے کو فاعل نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے فعل معروف کا ذکر ہو، اس سے پہلے فعل معروف کا ذکر ہو، نہیں تو پھر ہم اس کو فاعل نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال میں نے دیا تھا کہ قام زید، ہم نے کہا تو زید فاعل ہے، لیکن اس قامہ کو یہاں سے ہم نے ہٹا دیا اور یہاں کر دیا، تو آپ دیکھ لیجئے زید قامہ، تو اس میں بھی معنن فاعل کون ہے جی؟ زید ہی ہے، لیکن ہم کہیں گے زید فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے فعل متصل نہیں ہے۔ تو فاعل کا فنڈا اصطلاحی نحو میں سمجھ میں آیا؟ فاعل بننے کے لیے اس سے پہلے فعل معروف کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تو اب ہمیں ایک چیز، اب آج کی بحث میں فعل معروف کے جس طریقے سے فاعل کے لیے فعل ہونا ضروری ہے تبھی نہ فاعل بنے گا، تو اس کا الٹا کر دو کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انجام کیسے ہو پائے گا؟ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، فاعل کا ہونا ضروری ہے تو صحیح ہے،
لیکن فاعل کا دائرہ کیا محدود ہے، اس کو آپ کو جاننا ہوگا۔ فاعل جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو تو دیکھو اس کی کل کتنی صورتیں نکل آتی ہے، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، پھر اس میں ضمیر میں بارز اور مستتر۔ اس میں ظاہر کا مطلب سمجھ گئے، زید، عمر، بکر، خالد۔ ضمیر کا مطلب جو ابتدائیہ کے بچے اگر ہوں گے تو ان کو دقت ہو سکتی ہے، اعدادیہ کے بچے میرے خیال سے پڑھ چکے ہوں گے ضمیر، نہیں پڑھیں گے تو ان کو بھی کچھ حد تک دقت ہوگی ہے۔ 14 ضمیر ہوتی، 14 ضمیریں۔ تو اگر وہ ضمیر بھی فاعل کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اردو میں ضمیر سمجھنا چاہتے ہیں آپ، اردو میں ضمیر جیسے وہ، تم، ہم، نام کے بغیر کسی کو پکار رہے ہیں، سامنے کھڑا ہے اس کو آپ، تم، تو اس طرح کر کے پکارتے ہیں نام کے بغیر، تو اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنا نام نہیں بتایا، میں، ہم، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں الگ الفاظ آتا ہے۔ وہ دونوں، وہ لوگ، وہ سب لوگ، ہم نے نام بتایا کسی کا؟ نہیں بتایا، تو یہ وہ لوگ، وہ دونوں، وہ سب، یہ کیا ہے؟ اسی کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں مخصوص الفاظ آتے ہیں جس کو ضمیر کہتے ہیں ہم۔ جیسے اب ہم نے وہ کہنا ہو تو ہوا کہہ دیا، تو ہم نے وہ کہا، وہ بھی ضمیر ہے، وہ اردو میں ہوا، اس کی عربی میں ضمیر ہے۔ ہم نے اس کو ہما کر دیا، وہی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم نے جو ابھی آپ کو کہا، میں، ہم، تو، تم اور وہ لوگ، یہ سب جو ہم نے کہا، یہ سب کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے مخصوص الفاظ ہے۔ تو اگر فاعل، کام کرنے والا، اگر ضمیر ہے، مثال کے طور پر اردو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ کھایا، نام لیا کسی کا، تو اس کا مطلب یہاں پہ کام ہوا کہ نہیں؟ کھانے کا کام ہوا، لیکن کس نے انجام دیا؟ کوئی نام والا ہے؟ نام والا نہیں ہے، وہ کھانے والا کون ہے؟ وہ ہے۔ اس کا مطلب اس کام کا فاعل ضمیر ہوا۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر کا مطلب نام لے کر کے آپ بتائیں کام کرنے والے کا نام، اور اس میں ضمیر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر یہ اس میں ضمیر کبھی بارز کا مطلب ظاہر ہوتا ہے اور مستتر کا مطلب چھپا ہوا، کبھی آپ کو لفظ میں دکھے گا، کبھی لفظ میں نہیں دکھے گا۔ تو فعل کے اندر فاعل ہونے کی صورت آپ کو سمجھ میں آئی؟ کل 4 صورتیں۔ آپ کو میں تھوڑا واضح کر کے مثال سے سمجھا دوں۔ اس میں جیسے آپ نے اس مثال میں دیکھا، قام زیدن، قام زیدن، زید کھڑا ہوا، تو کھڑا ہونے والا ظاہر ہے کہ نہیں؟ یہ اس میں، تو اس میں ظاہر ہے، یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہو گیا یہ اس میں ظاہر ہے۔ ہم نے یہاں کر دیا زیدن قاما، مانا کیا ہے؟ زید کھڑا ہوا، لیکن کیا کہو گے؟ زید فاعل ہے؟ فاعل زید نہیں ہے، نہیں ہے، تو یہ فعل ہے کہ نہیں؟ تو کیا فعل بغیر فاعل کا ہو سکتا ہے؟ فعل کا مطلب کام، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا تو کام انجام ہو پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ تو قامہ تو فعل ہے، اس کا مطلب، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کے بعد ہوگا۔ تو قامہ دیکھو یہیں پہ ضمیر ہے، مستتر ہے، اسی دیکھ نہیں پا رہے، مستتر کا مطلب چھپا ہوا، ضمیر ہے چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا چھپا ہوا یہاں پہ؟ ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا چھپا ہوا ہے۔ زید کھڑا ہوا، جو بڑی جماعت کے لڑکے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں نے کیوں نکالا، ہوا کا معنی وہ، دیکھو یہ ہوا کیوں نکلا، ہوا کا معنی وہ، اور وہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے جب موجود نہیں ہوتا ہے۔ نام اگر سامنے موجود ہے تو نام نہیں لیا جاتا، بولا جاتا ہے تو کھایا، تو پڑھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم آئے کیوں نہیں تھے کل، تو میں نام لے رہا ہوں آپ لوگوں کا، لیکن انجام میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ہو جا رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک لڑکا یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کو بتانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے۔ تو جب تک کہ میں نہیں کہوں گا کہ ناظم کہاں ہے، ناظم کل تھا، ناظم کھانا کھا لیا، تو اب میں جو نام لے رہا ہوں، کیوں نام لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ناظم یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب نام کے ساتھ بولنے کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ زیدن ہے، ٹھیک ہے؟ قامہ زیدن، زید کھڑا ہوا، اس کا مطلب زید یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہوتا زید کھڑا تو آپ کھڑے ہوئے، یہ نہ کہتے جی ارے آپ بیٹھے ہو،
آپ کھڑے ہیں اس طریقے سے بولتے ہیں. تو اسی لیے اور وہ غائب جو غائب نہ ہو اس کے لیے وہ بولتے ہیں نا جی, تو بولتے ہیں, میں بولتا ہوں. جو نہیں موجود ہوتا اس کے لیے کیا, وہ کہاں گیا. بات سمجھ میں رہی. تو نام کے ساتھ ذکر ہے, اس کا مطلب یہاں پہ اس کی ضمیر ہوا نکلے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے, وہی زید ہے. لیکن لفظ میں فاعل, یہ لفظ میں فاعل نہیں ہے, تو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. ضمیر مستتر کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اچھا, بارز کا مطلب سمجھو. بارز کا مطلب سمجھو کہ ایک آدمی یہاں پہ, چلو قم تو, میں نے اپنے بارے قم تو, میں کھڑا ہوا, میں کھڑا ہوا. تو یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے, یہ ضمیر ہے. نام ہے جی, میرا نام اس میں کسی کا نام ہے, نام نہیں ہے, یہی ضمیر ہے. اس کا مطلب میں, عربی اردو میں لکھو گے تو یہ ہوا میں, اور عربی میں کہو گے اس کی تعبیر کرو تو عربی میں تو پستو, فعل کے ساتھ تو پستو, کوئی بھی فعل لگا دو, تو پستو لگا دو اس کے ساتھ, تو کہ تو لگا دو. جسے آپ نے کھایا مثال کے طور پر, اس کے ساتھ تو پستو لگا دو, اس کا مطلب کیا ہوا, میں. تو اردو میں آپ میں بولتے ہو, اردو میں اگر عربی میں بولنا ہے تو توپستو لگا دینا ہوگا. تو یہ توپستو دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے, دکھنے کا مطلب یہ بارز ہے. تو کھانے, یہ عقل مانا کھانا, کھانے کا کام کس نے انجام دیا, اس نے انجام دیا نا, اور یہ کیا ظاہر ہے. تو کیا کہا, ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. فاعل کبھی نام کے ساتھ ہوگا, کبھی ضمیر ہوگا. ضمیر کل 14 ہیں, حقیقت میں 14 نہیں, حقیقت میں کہو تو 3 ہیں, غائب, خطاب, متکلم. لیکن یہ 14 کیسے ہو گئے, یہ 14 یہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے, اور تثنیہ اور جمع اور واحد کے اعتبار سے. حقیقت میں 3 قسم کے لوگ ہیں نا جی, یہ میں خود, آپ حاضر ہیں, اور ایک جو لوگ موجود نہیں ہیں, اس کے علاوہ اور ہے. تو انہی لوگوں کے لیے ضمیریں ہوں گی. اب 14 ضمیریں سمجھ میں آ گئے, 14 ضمیریں کیسے بنی, یہ واحد اور تثنیہ کی بنیاد پر اور مذکر اور مؤنث کی بنیاد پر. تو فاعل کے لیے اس میں ظاہر کا ہونا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, اس کے بعد اسی کا ایک قاعدہ, اور فعل اگر متعدی ہے تو مفعول بھی ضروری ہے, مفعول بھی ضروری ہے. تو فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے. فعل کا مطلب کام 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک کام فاعل میں سمٹ کر رہ جاتا ہے, ایک کام فاعل سے نکل کر کے کسی دوسرے میں اپنا اثر ڈالتا ہے وہ فعل. تو جو دوسروں تک اس فعل کا اثر پہنچ جائے وہی متعدی ہے. اور جو کام, فعل کا مطلب کام, جو کام فاعل میں سمٹ کر رہ جائے اس فعل کو لازم کہتے ہیں. جیسے میں سو گیا, میں سو گیا, کسی پر اثر گیا. اور میں نے مارا, تو کسی پر مار پڑی کہ نہیں پڑی. میں نے کھایا, کچھ کھایا نا جو میرے پیٹ کے اندر گیا, ہے کہ نہیں. لیکن میں سو گیا, بتاؤ سونے کا اثر کس پر گیا. میں آیا تو خود چل کر آ گیا, کسی پر اس کا اثر پڑا. تو سمجھو کہ جس کام کا اثر فاعل سے نکل کر کے دوسرے تک پہنچ جائے اس فعل کو کیا کہتے ہیں, متعدی. اس کام کو متعدی کہتے ہیں. اور جو فاعل میں سمٹ کر رہ جائے اس کو لازم کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کام کا اثر دوسروں تک متعدی ہوگا اس کا ذکر نہیں کرو گے. میں نے مارا, بھائی کس کو مارا, جب تک نہیں بولیں گے تب تک بات سمجھ میں آئے گی. میں نے خالد کو مارا, میں نے بکر کو مارا, میں نے آم کھایا, گوشت کھایا, سوکھی روٹی کھائی, میں پڑھا, کیا پڑھا, کتاب پڑھی میں نے. تو میرا کام کا اثر دوسروں تک جو ہے اگر وہ نکل رہا ہے تو جس پر وہ اثر کر رہا ہے اس کا بھی ذکر ضروری ہے. اسی دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے, مفعول کہا جاتا ہے. یعنی جس پر واقع مجھ سے نکل کر جہاں پہ جا کے اثر ہو رہا ہے وہی مفعول ہے. میں نے پڑھی کیا, کتاب, تو میرا پڑھنے والا کام کتاب تک پہنچی تو کتاب مفعول ہو گیا. میں نے مارا تو جس کو مارا, میری مار کس پر پڑی, وہ مفعول ہو گیا. پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ والا سمجھ میں آ گیا. اچھا, دوسرا دیکھو میں نے کیا لکھا ہے جی فاعل کی بات میں, قواعد و ضوابط. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گرامر ہے جو یاد کرنا ہوگا, صرف سمجھنا کافی نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو.
تو یہ پہلا قانون ہے۔ دوسرا قانون کیا فاعل کے، فاعل میں فاعل کے بارے میں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ اس میں ظاہر سمجھ گیا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ اگر فعل ہے تو ہمیشہ واحد ہوگا۔ اس کی مثال جیسے ہم نے کہا ایک طالبن، ایک طالب ہے نا جی، اور ہم نے کہا طالبان، دو ہو گئے، اور ہم نے کہہ دیا طلاب، طالبن، طالبا، طالبان اور طلابن۔ اس کا مطلب ایک، اس کا مطلب دو، اس کا مطلب تین، یا اس سے زائد ہوئے گی نہیں، لیکن سب کے سب یہاں پہ ظاہر ہے۔ اب ہم اگر کہیں یہاں پہ قرأ یا کتبہ لکھتے ہیں، کتبہ لکھا کہ نہیں؟ کتبہ واحد ہے، فعل واحد ہے کہ طالبن کے لیے بھی کتبہ، طالبانے کے لیے بھی کتبہ، اور طلاب کے لیے بھی کتبہ۔ یہ ہمیشہ رہے گا، کب؟ جب ظاہر ہو، اس کا فاعل ظاہر ہو، اس طریقے سے ظاہر ہو۔ تو کہہ رہے کہ یہاں پہ اب بتاؤ، یہاں پہ طالبون ہے، یہاں پہ طالبانے کیوں ہے؟ یہاں پہ ضمہ ہے، یہاں پہ ضمہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں فاعل کا اعراب کیا ہوگا؟ فاعل مرفوعات میں سے، مرفوعات میں سے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ الف کے ساتھ۔ یہ کیا طلاب جمع ہے نا جی، پھر یہاں پہ ضمہ ہو گیا، کیوں؟ فاعل ہے اور طلاب ہو گیا، طالبن کی طرح یہ طلاب ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ یہ جمع مکسر۔ کیسے؟ طالبن کا بنا ہے نا جی، طالبن کا جمع مکسر کا مطلب میں نے کیا کہا تھا؟ واحد کا وزن جس میں سالم نہ رہے، تو ہے نہیں ہے نا؟ دیکھو یہاں طالب اور طا ہے، یہاں پہ پوش آ گیا، مطلب ٹوٹ گیا وزن۔ اب وزن جب ٹوٹ جائے تو اس کا اعراب کیا؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، اس لیے ضمہ ہے۔ لیکن ہمیں اس میں دیکھنا کیا کہ ہر صورت میں کتبہ ہی ہے، تو یہی کہا ہمیشہ واحد ہوگا۔ اور اگر اس میں ضمیر ہے تو فاعل کے حساب سے ہوگا، اس میں ضمیر ہے تو فاعل کے حساب سے ہوگا۔ تو دیکھیے ہم نے اس یہاں پہ دیکھیے کتبا، کتبو، کتبا، اب یہ نہیں رہے گا۔ اب دیکھو معنی وہی ہے، لیکن یہ طالبان یہ کتبہ کا فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نہیں، یہ دونوں اس کے بعد نہیں ہے۔ فاعل بننے کے لیے فعل کے بعد ہونا ہوگا۔ یہاں بھی کتبو کا فاعل طلاب نہیں ہے، لفظ میں معنن وہی ہے لیکن لفظ میں فاعل نہیں ہے۔ تو دیکھو اس میں ضمیر، اب دیکھو یہ ہے نا اس میں ضمیر، تو اس کو اگر واحد ہے تو یہاں یہی ہوگا، یعنی دونوں ایک ہی ہوگا۔ دیکھو، اور اگر اس میں ضمیر ہے تو یہاں ضمیر ہے، یہاں بھی ضمیر ہے، یہاں بھی ضمیر ہے۔ ظاہر یہ سب پہلے آپ لوگ سمجھ پا رہے ہو جی، یہ پہلے ذکر ہے، یعنی طالبان کتبا، طلاب کتبو، طالب کتبا۔ تو کیا بتایا؟ فاعل کے حساب سے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا؟ فاعل اگر تثنیہ ہے تو کتبا فعل بھی تثنیہ ہو جائے گا، فاعل اگر جمع ہے تو یہ بھی جمع ہو جائے گا۔ تو دوسرا نمبر گرامر سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو فاعل کے بارے میں؟ اگر اس میں ظاہر ہے تو ہمیشہ فعل واحد ہوگا، اگر ضمیر ہے تو جیسا فاعل ویسا فعل ہوگا۔